السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقال الله تبارك وتعالى سبحانك هذا بهتان عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگو، آج میں آپ حضرات کے سامنے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام و مرتبہ پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرماوے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت ازواج مطہرات میں دو سے زیادہ کرتے تھے۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری تھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن بہت ساری احادیث ایسی بھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبت تھی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کو بیٹھاتے ہیں، ہم سب کی ماں کو، اور بیٹھانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے محبت ہے، تمام بیویوں سے محبت ہے، لیکن زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، زیادہ رجحان محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت ہی بلند مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی تھی کہ یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ حدیث کے اندر ہے اور صحیح حدیث میں ہے، بخاری مسلم دونوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ریشم کے کپڑے سے لپیٹے ہوئے ایک خاتون کو لاتے ہیں اور یہ مسلسل 3 راتوں تک
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ریشم کے کپڑے سے لپیٹ کر ایک خاتون کو لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے نکاح میں آنے والی ہے۔ جب چہرہ کھولا جاتا ہے تو کون تھی؟ ہم سب کی ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی نکاح سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دیے تھے کہ یہ آپ کے نکاح میں آنے والی ہے، اور یہ سب سے محبوب اور لاڈلی بیوی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اندرونی باتوں کو صحابہ کرام تک پہنچانے والی کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ شوہر کی جو باتیں ہوتی ہے تو بیوی سے زیادہ کوئی اور دوسرا نہیں جان سکتی، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری احادیث میں آپ مطالعہ کیجئے گا، اندرونی باتوں کو صحابہ کرام تک اور صحابہ کے ذریعے سے تابعین، تبع تابعین اور ہم تک جو باتیں پہنچی ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے راوی، روایت بیان کرنے والے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد خاتون ہے کہ اس کے فضائل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واحد بیوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کے گھر میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیویوں کے گھر پر وحی نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور وحی نازل ہوئی۔ تو کتنی فضائل والی، کتنا مقام و مرتبہ بلند ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اور بھی مطالعہ کرنے سے ملتی ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ عائشہ سے۔ کس سے؟ عائشہ سے۔ اچھا، ہر صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے صحابہ کرام سے پیش آتے تھے، اخلاق اتنا عمدہ پیش کرتے تھے کہ کسی بھی صحابہ کرام کو یہ محسوس نہیں ہوتی تھی کہ محبت ہم سے کم کرتے ہیں۔ کسی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ چلو ہم یہ بات پوچھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ مجھے عائشہ سے بہت محبت ہے۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اچھا اس کے بعد آپ کو کس سے محبت؟ دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ جواب دیا کہ عائشہ کے ابو سے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کن سے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہی عائشہ ہے
کہ جس کی وجہ سے تیمم کرنے کا حکم ہمیں اور آپ کو ملا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سفر میں جا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اپنی بہن کا ہار وہ اماں عائشہ لے لی تھی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اور جب سفر میں جا رہی تھی تو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالتے ہیں، تو وہاں پہ جب قضاء حاجت کرنے کے لیے، مختصر میں بتا رہا ہوں، قضاء حاجت کرنے کے لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جاتی ہے تو ہار گم ہو جاتا ہے۔ ہار جب گم ہوتا ہے تو تمام صحابہ کرام ہار کو تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے، نماز کا وقت بھی نکل جاتا ہے، پانی نہیں ملتا ہے کیونکہ وہ ریگستان علاقہ تھا، دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے، اچھا اس وقت تمام صحابہ کرام اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوس رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی، تاخیر ہو گئی، نماز میں قضا ہو گئی۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صحابہ کرام گئے، ان کے پاس جا کر بولنے لگے کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا حکم دیا، تو ہمیں اور آپ کو جو تیمم کا حکم ملا یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور قرآن میں حکم ہو گیا تیمم کا۔ تو کتنا مقام و مرتبہ ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ، یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ کتنے ہجری کا؟ 5 ہجری کا۔ 5 ہجری میں ایک لڑائی ہوئی ہے، بہت زیادہ لڑائی نہیں، چھوٹی سی جھڑپ بول دیجئے، چھوٹی سی لڑائی ہوئی ہے۔ اور 5 ہجری میں جو لڑائی ہوئی ہے غزوہ بنی مستلق کے نام سے مشہور ہے، غزوہ بنی مستلق کے نام سے مشہور ہے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ازواج تھے، کئی بیویاں تھیں، تو جن کی بیویاں زیادہ ہو ایک سے تو عام طور پر اس میں قرعہ اندازی کیا جاتا ہے یا باری مقرر کر دی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں لے جانے کا ارادہ کیے تو اب سوچے کہ میں کس کو اپنے ساتھ لے جاؤں، تو پھر وہاں پہ قرعہ اندازی کیا گیا، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا۔ کن کا؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے بعد جب سفر کرتے کرتے کیا ہوا کہ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، جو اپنی بہن کے ہار کو لے کے چلی تھی، تو ہار جب گم ہو گیا، اس کے بعد ہار تلاش کرتے کرتے تاخیر ہوئی، اور بعد میں پھر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آ گئی۔ کیا آ گئی تھی؟ نیند آ گئی تھی۔ تو اس دوران کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا صحابہ کرام کے ساتھ ان کی بیویاں جو سفر کرتی تھی، تو اونٹوں میں ایک ڈولی ہوتا تھا جس میں بیٹھایا جاتا تھا عورتوں کو۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہلکی تھی، کم عمر کی تھی، زیادہ موٹی نہیں تھی، تو اونٹ پر جب وہ ڈولی کو بیٹھایا جاتا ہے تو صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی نہیں تھی، بلکہ وہ سو گئی اور سونے کی وجہ سے نیند آ گئی تھی۔ اب وہ ڈولی کو اٹھا کر اونٹ میں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر آگے سفر میں روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نیند سے بیدار ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ تمام لوگ تو آگے چلے گئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قافلہ کے ساتھ آگے بڑھ گئے، کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس دور میں یہ ہوتا تھا سفر کے حالت میں کہ کچھ لوگ پیچھے ہوتے تھے، پیچھے کچھ لوگوں کو چھوڑا جاتا تھا صحابہ کرام کو، اس وجہ سے کہ اگر کوئی سامان رہ گیا یا کوئی آدمی چھوٹ گیا تو اس کو وہ لے کر آئے اور ان کو راستہ بتائے۔ تو اس لیے کچھ صحابہ کرام کو پیچھے چھوڑا جاتا تھا۔ تو جب یہ قافلہ آگے بڑھ گیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تنہا رہ گئی، اکیلے رہ گئی، تو پھر پیچھے سے ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جب آنے لگتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں۔ اچھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اس وجہ سے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان لیے کہ جب پردہ کا حکم نہیں ہوا تھا، جب پردہ کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ کو دیکھ چکے تھے جس وقت پردہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو دیکھنے کے بعد فوراً پہچان لیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب پردہ کا حکم نازل ہوا تھا تو تمام عورتیں پردہ کرنے لگی تھی، کوئی بھی اپنے چہرے کا نمائش نہیں کرواتی تھی۔ پردہ کا جب حکم نہیں آیا تھا اس وقت تو تھوڑی لاپرواہی ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی پردہ کا حکم نازل ہوا اس کے بعد تمام صحابیات جو ہے پردہ کرنے لگی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو صرف ان کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلتا، یہی لفظ نکلتا ہے۔ اس کے بعد حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ پر اما عائشہ کو بیٹھاتے ہیں اور اونٹ کا جو پکڑنے والا نقیل ہوتا ہے اس کو پکڑ کے جاتے ہیں، اور راستے میں کہیں بھی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ سے بات نہیں کرتے، کہیں پہ بھی راستے میں بات نہیں کرتے، بس اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہے اور اس کے بعد مدینے کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اب اس وقت جیسے ہی مدینے میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ کو لے کر آ رہے ہیں، اب جو منافقین تھے، خاص کر کے عبداللہ ابن ابی، یہ بہت ہی غلیظ خبیث آدمی تھا، اور منافقین یہ مدینہ میں خبر پھیلا دیے، معاذ اللہ، اللہ حفاظت فرماوے، بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تہمت لگائے۔ تہمت مطلب بہت بڑا جھوٹ، زنا کا تہمت، معاذ اللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اس طرح کی باتیں اور پروپیگنڈا منافقین پھیلا رہے ہیں، من گھڑت لوگوں کو ذہن کو جو ہے تبدیل کرنے کے لیے۔ اب خاص کر کے جب عبداللہ ابن ابی یہ باتیں تہمت جب لگانا شروع کیے تو اس میں دو صحابہ اور ایک صحابیہ ان کے چکر میں آ گئے تھے۔ 2 صحابہ کون کون تھے؟ ایک کا نام تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار یہی پڑھا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی منافقین کے چکر میں آ گئے تھے، اس طرح یہ پروپیگنڈا پھیلایا تھا۔ اسی طریقے سے دوسرے صحابی تھے حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان کے چکر میں آ گئے تھے۔ اور تیسری صحابیہ تھی جو ان کے چکر میں آ گئی تھی۔
ان کا نام حملہ بنت جہش، کیا نام تھا؟ حملہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی ان منافقین کے چکر میں آ گئی تھی. اور معاذ اللہ، اللہ حفاظت فرمائے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت زنا کا. اب اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے بارے میں مدینے میں اس طریقے سے منافقین خبر پھیلا دیے، ابھی تک خبر نہیں ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آتی ہے اور اس سفر کی وجہ سے بیمار پڑ جاتی ہے. بیمار پڑنے کے بعد یہ اپنے گھر چلی جاتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. کون؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک دو روز کے بعد یہ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی. کون؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ اچانک راستے میں ٹھوکر لگتی ہے تو پھر حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یہ کہتی ہے کہ ہلاک ہو میرا بیٹا، ہلاک ہو میرا بیٹا، کہ اس نے اما عائشہ یعنی آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہی. اب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتی ہے کہ آپ حضرت مصطح کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں، ان کو بددعا کیوں دے رہے ہیں؟ اور یہ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابہ تھے، بدر میں شریک ہوئے تھے، خالص صحابہ. تو اس کے بعد حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں مدینے میں. اب اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں تلے زمین خسک جاتی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روتی ہے، اور اتنا روتی ہے کہ ڈائریکٹ گھر میں آتی ہے، اور آنے کے بعد اپنے والدہ سے اور والد سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس طرح کی باتیں ہیں؟ تو ان کے والدہ کہتے ہیں ہاں اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ تم بالکل پاک دامن ہو. والدہ کہہ رہی ہے کہ تم کوئی غلطی نہیں کی ہو، لیکن اس طریقے سے منافقین خبریں پھیلا دیے ہیں اور ان کے چکر میں 3 صحابہ مبتلا. اب اس کے بعد ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مایوس، ان تک بھی بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مایوس ہو گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کمرے میں چلی جاتی ہے مصلی لے کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگتی ہے کہ اللہ مجھ پر اس طریقے سے تہمت لگایا گیا، اتنا بڑا جھوٹ مدینے میں خبر پھیلا دی گئی، تو اے اللہ وہی اللہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا. یا اللہ تو وہی اللہ ہے کہ مریم پر اگر تہمت لگا زنا کا تو تو نے اس کی پاک دامنی پر آیتیں نازل کر دی. یا اللہ تو وہی اللہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر زنا کا تہمت لگا تو ان کے پاک دامنی کے لیے بچے بھی گواہی دی، قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی. یا اللہ مجھ پر بھی یہ منافقین اور کچھ لوگ زنا کی تہمت لگا رہے ہیں، تو ہی پاک دامنی کی گواہی دے سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. جب تشریف لاتے ہیں اور اما عائشہ سے ملاقات ہوتی ہے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں. اما عائشہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے مجھے کسی کی صفائی کی ضرورت نہیں، میں کسی کو یہ نہیں کہوں گی کہ میں بہت یہ ہے، اللہ جان رہا ہے کہ میں کیسی ہوں. اب اس کے بعد
آپ کو میں بتا دوں اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو بیٹھائے تھے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگ کی کیا رائے ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ سبحان اللہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اما عائشہ کے بارے میں۔ بھائی آپ کو معلوم ہوگا کہ جو خواتین، جو لڑکیاں آپ کے سامنے پلی بڑھی ہو، آپ بخوبی ان کے کردار سے واقف ہوں گے، آپ جانتے ہوں گے کہ یہ عورت کیسی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ اما عائشہ کبھی بھی زندگی میں غلط کام نہیں کر سکتی، اسی لیے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کو بلائے تھے، اپنی بیویوں کو، ان سے بھی رائے لیے۔ اور اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ سوتن جو ہوتی ہے وہ کبھی اپنے سوتن کو برداشت نہیں کرتی، سوتن کو برداشت نہیں کرتی ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کو پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ اما عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو تمام سوتنوں نے کہا تھا کہ اما عائشہ ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتی، ہم جانتے ہیں کہ وہ بالکل پاک دامن ہے، اگر کوئی ان کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے وہ خود وہ کیچڑ والا انسان ہے۔ ان کی باندی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی، ان سے پوچھا گیا، وہ کہنے لگی کہ اما عائشہ تو اتنی بھولی ہے، کیونکہ کم عمر کی تھی، اتنی بھولی ہے کہ بکری آ جاتی تھی گھر میں اور اگر آٹا کھا جاتی تو انہیں پتہ نہیں چلتا تھا، اتنی بھولی ہے۔ ان کے بارے میں اس طرح کی خبریں، مطلب یہ کہنے کا تھا کہ اما عائشہ کو اس سے، ان سب چیزوں سے کوئی لینا ہی دینا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں مایوس تھی حضرت، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مایوس تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مایوس، رو رہے تھے یہ لوگ۔ پھر اس کے بعد اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پسینہ نکلنے لگتا ہے۔ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے، بدن سے بہت زیادہ پسینہ نکلتا تھا، اس طرح پسینہ جیسے کپڑا نچوڑا جاتا ہے تو کس طریقے سے پانی نکلتا ہے، اس طریقے سے پسینہ نکلتا تھا۔ تو صحابہ تو بھائی سمجھ جاتے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، اس طرح کے کلام کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ وہی الفاظ قرآن کی آیت نازل ہوئی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ جو ہے بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی اس پر فخر کرتے تھے کہ میرے الفاظ کو قرآن بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نازل کر دی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الفاظ تھا، اور یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم لوگ وہی لفظ کیوں نہیں کہے جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ یہ تو بہتان لگایا جا رہا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ اس کے بعد پاک دامنی پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اس کو واقعہ افک کے نام سے کہا جاتا ہے۔ سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں معاذ اللہ آج بھی تہمت لگاتے ہیں۔
باضابطہ ان کی کتابیں چھپتی ہے۔ اللہ حفاظت فرماوے۔ جس طریقے سے حضرت مریم پر علیہ السلام پر تہمت لگا بغیر باپ کے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اپنی قدرت سے، تو لوگ کہنے لگے کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، تو ان پر بھی زنا کا تہمت لگا معاذ اللہ۔ لیکن قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، یہاں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی تہمت لگا، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، کیونکہ اللہ برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی نبی کی بیوی پر تہمت لگاوے۔ اللہ نے اس لیے صحابہ کرام کو بھی کہا کہ آج کے بعد ایسی غلطی مت کرنا قرآن میں۔ اور میں آپ کو بتا دوں جو صحابہ تھے نا جو منافقین کے چکر میں آ گئے تھے، اور ایک صحابیہ، اس کے بعد اللہ نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کو 80 کوڑے لگاؤ۔ ان صحابہ کو، ایمان والے صحابہ بھی ہیں، لیکن یہ لوگ منافقین کے چکر میں آ گئے تھے، ان لوگوں کو 80 کوڑے لگائے گئے تھے اس عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، کیونکہ مین تو وہی تھا نا، وہ منافق عبداللہ ابن ابی، ان کو بھی مارا گیا، ان لوگوں کو بھی 80 کوڑے لگائے گئے۔ اس لیے قرآن میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی پاک دامن عورت پر زنا کا تہمت لگاتا ہے تو 4 گواہ پیش کیے جائیں گے۔ ایسے ہی نہیں کہ آپ من گھڑت بول دیجئے گا کہ بھائی زنا کا تہمت۔ قرآن میں یہ بھی کہا گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ جو شخص نیک کردار پاک دامن عورت پر اگر زنا کا تہمت لگا رہے ہیں تو ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ آپ بغیر تحقیق کے کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ زنا میں مبتلا ہے، فلاں کام کر کے آ رہا ہے۔ کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی ہے، اگر موبائل میں سائڈ سے بات کر رہی ہے، کچھ اور باتیں بھی ہو سکتا ہے کر رہی ہو جو گھر والوں کے سامنے نہیں کر سکتی، فوراً اس جگہ کچھ اور باتیں لے لاتے ہیں۔ تو پاک دامن عورت پر اگر آپ زنا کا تہمت لگا رہے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ سب کے سامنے 80 کوڑے لگاؤ۔ 4 گواہ بھی آپ نہیں لا رہے، 4 گواہ کہا گیا کہ لایا جائے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ اگر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مرد ہے جو اس طرح میں مبتلا ہے، فلاں عورتیں ہیں جو اس طرح مبتلا ہے زنا کاریوں میں، یاد رکھیے بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرنا، کسی باعزت انسان کو کی عزت کو سے کھلواڑ کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو حضرت مریم پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں، باز نہیں آ رہے ہیں، جبکہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ان کی شان میں، ان کی پاک دامنی پر، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں ملعون لوگ جو ان پر تہمت لگائے ہوا من گھڑت قصے کو کتابوں میں چھاپ رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرماوے۔ اس طرح کی اگر باتیں ذہن میں بھی آ جاوے کسی کا تو وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ جس طریقے سے یہودی لوگ حضرت مریم پر انگلی اٹھا رہے ہیں وہ ایمان سے خارج، اگر کوئی اماں عائشہ پر انگلی اٹھا رہے ہیں یاد رکھے وہ بھی ایمان سے خارج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت عطا فرماوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھی